امت کے لیے جو ممکن ہے ہر طریقے سے جامع ہے، جو آپ کی فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہر شخص جو ہے وہ مستی میں آ جائے اور قلندر بن جائے، یہ تو قلندروں کی امت نہیں ہے، مومنوں کی ہے۔ اس وجہ سے حب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو جامع ہے، اور حب جو ہے اس میں سب کچھ ہے، ہر قسم کی۔ یہ تو ایک عام لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محب الصالحین، اللہ وہ محب المفسدین سینٹیمنٹ ہے، اس کو انہوں نے اس کو عشق کا نام دیا ہے، اور یہ تو ایک اصطلاح بن گئی بعد میں، لیکن مس یوز کرتے ہیں کہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو عشق کہتے ہیں۔ بہت لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ کوئی وقتی ضرورت تو عشق نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتے کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں، تم جھوٹے ہو، کیونکہ جو شخص اطاعت نہیں کرتا وہ محبت بھی نہیں کرتا۔ یعنی وہ کیسے ہو سکتا ہے اوبیڈینس جب نہیں ہے کہ تم دعویٰ کرو محبت کا، کیونکہ سب سے پہلے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارا محبوب کہے تم اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، وہ محبت ہے۔ اگر تم کہو محبت کرتا ہوں لیکن جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا، اس کو عشق نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کچھ ہے، محبت ہی نامکمل ایک جذبہ ہے۔ عشق جو ہے ایک مکمل جذبہ ہے، یعنی ہر چیز اس کے جسم، جان اور روح کے اندر غرق ہے، اس کے اندر محبوب، اور تو وہ فوراً اگر وہ کہے گا کہ میں انسان کو 5 دفعہ رکوع کرو تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اگر کہے کہ تم اپنا گلا کاٹ کر رکھ دو تو وہ بھی اس کو بھی کرے، اس کو کہتے ہیں تو اس کے پاس ہے۔ صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں سرشار ہیں۔ اس طرح سے اگر رسول کے عشق میں سرشار ہوتے کچھ اور ہی نظر آتے۔ عشق رسول میں اور اس سے قبل اویس قرنی سرشار تھے رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ دیے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دانت ہے، تو انہوں نے سب توڑ دیے، ان میں سے کوئی تو ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول، بالکل جاں بازی، فدا ہونا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ ایک صاحب کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ جنگ حطیم یعنی یمن میں ہے، حضرت اویس قرن جو یمن میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک شخص ہیں وہ یمن میں رہتے ہیں، ان کا نشان یہ ہے کہ ان کا صرف ایک دانت ہے، سفید دانت ہے، وہ پھیلا نہیں، اتنا ہی رہ گیا، اور وہ یہ کہ ان کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا نام اویس ہے، وہ ملے تو دعا کرانا۔ اور ان سے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، وہ کبھی مدینے تشریف نہیں لائے، کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھی اور وہ نہ سفر کر سکتی تھی اور نہ وہ ان کو چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ صرف اسی وجہ سے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں ان سے ملاقات ہوئی ان کی، اور وہ بالکل مخلوق سے الگ ہمیشہ رہتے تھے، کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، اور ہر وقت عبادات، ریاضت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ غالباً شادی بھی نہیں کی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب فتوحات ہوئی تھی تو بصرہ وغیرہ کے لیے کی طرف گئے تھے، عراق میں کچھ دن رہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اور ایک صاحب تابعین میں سے تھے، ان کی بھی روایت ہے کہ میں ان سے ملا ہوں، یہ صرف روایت ہے۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماموں تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی، جن کی گفتگو ہے دریا کے قریب، بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آئے، بلکہ جس وقت جنگ سکین ہوئی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فوج میں شامل ہو گئے اور شہید ہوئے۔ تو عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ باتوں سے تو عشق رسول حاصل نہیں ہوتا۔ یا عشق رسول کا ایک اور واقعہ ہے کہ عجیب و غریب حالات بلکہ تاریخی ہے۔ غزوہ احد سے مسلمان واپس آئے، مدینہ تو بہت مسلمان شہید ہو چکے تھے، ایک عورت تھی، اس سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اور تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ وہ تو خیر ہو گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں کہ نہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سلامت ہیں۔ تو کہا کہ بس میں ان لوگوں کی موت برداشت کر لوں گی، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے
لے لیے تو لے لیا، ان کی زندگی لے لی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ خوش تھی، یعنی انہوں نے کوئی غم نہیں کیا، انہوں نے اس کی، یہ تو کچھ عجیب چیز ہے، یعنی کہنے کو تو آسان ہے لیکن عجیب چیز ہے، کوئی عورت ہے جو ایسا کرے، ہم نے تو کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی اس زمانے، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے تو پوچھتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف باتوں میں صرف عشق رسول ہو، اس طرح سے نعت پڑھیں۔ ان کے عاشق تو وہ لوگ تھے، حالانکہ ان عشق کا لفظ نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن عشق تھا، اب تو لفظ ہے عشق نہیں ہے، یہ بھی ایسی ایک چیز ہوتی تھی۔